چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک ہو، یعنی حرام کاری سے بچے رہو، اور ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرنا جانے، نہ شہوت کے جوش سے ان قوموں کی مانند جو خدا کو نہیں جانتے، اور کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس امر میں زیادتی اور دغا نہ کرے، کیونکہ خداوند ان سب کاموں کا بدلہ لینے والا ہے۔ چنانچہ ہم نے پہلے بھی تم کو تنبیہ کر کے جتا دیا تھا، اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا۔ پاک کلام کے بڑے اور سنے جانے کا خدا کی برکت، آمین۔ خدا نے ہمیں ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا ہے۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم پاک بنیں اور اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کریں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہماری جو پاکیزگی ہے وہ خدا کی مانند ہو، جس طرح سے تمہارا بلانے والا پاک ہے، تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو۔ خدا کی مرضی یہ ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ تم پاک بنو، خدا یہ چاہتا ہے کہ تم پاک ہو۔ تین طرح کی پاکیزگی پر ہم بات کریں گے، اگرچہ زیادہ بھی اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن وقت کی کمی کے سبب سے ہم تین باتوں والی بات کریں گے کہ تین طرح کی پاکیزگی کیا ہے۔ نمبر 1 پر ہے روحانی پاکیزگی۔ اگر آپ دوسرا گرنتھیوں اس کا 7واں باب اس کی پہلی آیت کو جلدی سے پڑھ دیں تو وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ نمبر 1 پر ہے روحانی پاکیزگی، اس پر بات کریں گے۔ بس اے میرے عزیز بھائیو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے ہیں، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ کس کو؟ پاکیزگی کو کمال تک پہنچانا۔ روحانی پاکیزگی خدا چاہتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ ہر مرد پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کرے۔ یہ سایہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو نہیں سنوں گا، نہ میں تمہاری عیدوں نہ تمہارے نیچان سے مجھے بالکل نفرت ہے، اس سے میں خوش نہیں ہوں، کیونکہ تمہارے ہاتھ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ خون آلودہ ہیں۔ اسی لیے تو خدا کے رسول نے تیموتھیوس پہ خط میں یہ بات لکھی کہ ہر مرد پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرے۔ اس لیے ہماری زندگی کے اندر پاکیزگی بڑی ضروری ہے۔ وہ دعا میں پاکیزگی چاہیے، وہ خداوند کی پرستش میں پاکیزگی چاہیے، وہ خداوند کی حضوری میں پاکیزگی چاہیے۔ جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو پھر ادھر ادھر کے خیالات نہیں، بلکہ خدا کے ساتھ ہمارا لنک ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، کہ خداوند پاک ہے اور اس کے بلائے جانے کے سبب سے پاک بلاوے سے بھی ہم پاک۔ تو کلام یہ کہتا ہے ہر طرح کی روحانی اور جسمانی آلودگی سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ یعنی ہم اپنے آپ کو جب خدا کے سامنے لائیں تو روحانی غرور بھی ہے، روحانی تکبر بھی ہے، روحانی معاملات میں بھی ہم بہت دفعہ ناپاکی میں چلے جاتے ہیں، وہ غلط ہے۔ جنہیں کئی بتاؤں رکھا جو بودا رہتا نہیں کسی نہ کئی قمیض پائوں بغیر جناب کیا کوئی غلطی وہ آدم کے ہم خدا دے تو رہتی سا تو دعا کر دیا۔ کئی دفعہ پہنا کے بٹائی لیتی ہے جیسا ہم یورپ جا کے بیاہ گیا، وہ کیا نہیں خدا نے کہتے کیا ہمیں تو بٹائی لینا ہے کہ پہنا بہت کٹ کے بھی دعا کر رہی ہوں۔ تو یہ معاملات میں ہمیں بڑا الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ خدا جو پاک ہے وہ کہتا ہے کہ جب ہم روحانی طور پر خدا کے سامنے آئیں تو پھر ہم کیسے آئیں خدا کے سامنے؟ پاکیزگی کے ساتھ۔ اس پہ اور بھی بات ہو سکتی ہے لیکن پھر آگے بڑھیں گے، دوسرا حصہ بھی ہے۔